یہ بات ایک ایسے سپاہی کی ہے جو اسلام کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے اور پھر وہی شخص اسلام کا سب سے بڑا فوجی اور ہیرو بن جاتا ہے۔ ایک ایسا کمانڈر جو کبھی جنگ نہیں ہارا، جسے دنیا نے نہیں بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے والے ہیں خالد بن ولید کی پوری زندگی کی کہانی، بچپن سے لے کر وفات تک، ہر جنگ، ہر راز اور ہر فیصلہ۔ لیکن اس کہانی میں ایسے راز ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ خالد بن ولید کا اصل نام خالد بن ولید بن مغیرہ تھا اور ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ قبیلہ بنو مخزوم قریش کا سب سے طاقتور قبیلہ تھا اور ان کے والد کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ قریش کے سب سے امیر لوگوں میں آتے تھے، بہت بڑے لیڈر اور سیاسی طاقت رکھتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کیا کرتے تھے۔ البتہ سورہ المدثر میں ایک ایسے شخص کا ذکر آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھا۔ علماء کے مطابق یہ اشارہ ولید بن مغیرہ کی طرف ہے، یعنی خالد بن ولید کے والد۔ خالد بن ولید شروع میں اسلام کے سخت دشمن تھے۔ جنگ احد میں خالد بن ولید نے گھوڑوں کے ساتھ پیچھے سے حملہ کیا، اسی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب خالد بن ولید اسلام کے خلاف سب سے خطرناک سپاہی مانے جاتے تھے۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب خالد بن ولید سچ کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہوں نے دیکھا اسلام ہر طرف پھیل رہا ہے، ان کا دل بدل گیا۔ وہ مدینے تشریف لے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور انہیں یہ دعا دی، اللہ تمہارے پچھلی غلطیوں کو معاف کرے۔ اب بات آتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب کیسے ملا۔ اصل میں یہ بات جنگ موتا کی ہے، جب جنگ موتا میں اسلامی تاریخ کا ایک اہم معرکہ تھا جو موجودہ اردن کے علاقے موتا میں مسلمانوں اور رومی سلطنت کے درمیان ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ 3000 مسلم مجاہدین کے مقابلے میں رومیوں کا ایک بہت بڑا لشکر، روایت کے مطابق 1 سے 2 لاکھ سے سامنا ہوا۔ اس جنگ میں مسلم فوج کے 3 بڑے کمانڈر شہید ہوئے۔ اصل میں رومیوں اور ان کے عرب اتحادیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تھا، جو سفارتی آداب کے خلاف تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور پھر حضرت جعفر طیار اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کے بعد ایک امیر مقرر کیا، لیکن تینوں امیروں کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا امیر چنا، جنہوں نے اپنی عسکری مہارت سے نہ صرف فوج کو تباہی سے بچایا بلکہ رومیوں پر رعب ڈال کر حکمت و عملی سے واپسی اختیار کی۔ اس جنگ میں شاندار حکمت و عملی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ اور اس لقب کے بعد حضرت خالد بن ولید نے جتنی بھی جنگیں لڑیں انہیں کسی میں شکست نہیں ہوئی۔ جنگ یرمک رومن امپائر کے خلاف خالد بن ولید نے زبردست جیت حاصل کی۔ عراق کی جنگیں، پرشیا کے خلاف ایک کے بعد ایک فتح، رومن فورسز کو ہرا دینا، اور خالد بن ولید کی خاص بات جلدی فیصلے، نئے منصوبہ بندی اور کبھی گھبرانا نہیں۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کیوں کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے؟ کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا، اللہ پر یقین کامل تھا۔ جنگ کے اعتبار سے ان کا دماغ بہت تیز تھا، ان کے اندر ڈسپلن تھا، رسک لینے کی ہمت تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے صرف تلواروں سے جنگ نہیں جیتی بلکہ بہت سی جنگ انہوں نے اپنے دماغ کی صلاحیتوں سے بھی جیتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید کی شادی اور ان کے بچوں کے بارے میں۔ حضرت خالد بن ولید نے کئی شادیاں کی اور ان کی کئی اولادیں ہوئیں۔
ان کا ایک بیٹا عبد الرحمن بن خالد بھی تھا جو بہت بہادر سپاہی بنا۔ اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو سپہ سالار کے عہدے سے ہٹا دیا۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ لوگ انہیں ہیرو سمجھنے لگے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ لوگ اللہ پر بھروسہ کریں، کسی شخص پر نہیں۔ لیکن حضرت خالد بن ولید نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، عام سپاہی بن کر کئی جنگیں لڑتے رہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی وفات کیسے ہوئی۔ اور سب سے حیرت انگیز بات، اتنی ساری جنگیں لڑنے اور جیتنے کے بعد بھی حضرت خالد بن ولید کی وفات بستر پر ہوئی، اور ان کے آخری الفاظ یہ تھے: میں نے اتنی جنگیں لڑیں، میرا جسم پر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں زخم نہ ہو، پھر بھی میں بستر پر وفات پا رہا ہوں۔ یہ سن کر لوگ رو پڑے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہومس سیریا کے اندر موجود ہے۔ آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں اور اس عظیم بہادر سپاہی کو یاد کرتے ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں ہوتی، بلکہ اصل طاقت ایمان میں ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کسی کو اپنی تلوار بنا دیتا ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اگر آپ ایسی اور ہڈن قرآن سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں نیکسٹ سورہ۔